خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت میٹھے پرفضل نام میں آپ کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں زندگی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں رہائی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں شفا ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں نجات ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے انسان زندگی، رہائی، مخلصی، خلاصی، شفا پاتا ہو، نجات پاتا ہو۔ ایک ہی نام بخشا گیا ہے اور وہ نام جو ہے خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 4 باب، اور اس کی میں 23 آیت سے جو ہے کلام مقدس کو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، تو غور سے سنیے گا۔ اور خداوند یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے، اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کر دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا ایک حصہ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی کمزوریوں سے رہائی دینا اور ان کی کمزوریوں کو جو ہے وہ دور کرنا تھا۔ یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے جو ہے وہ 3 حصے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا پہلا حصہ تھا تعلیم دینا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو فقی اور فریسی تھے وہ کہتے تھے یہ تو صاحب اختیار کی طرح جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، اختیار کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا جو دوسرا حصہ تھا وہ تھا بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا جو تیسرا حصہ تھا وہ تھا شفا دینا، تعلیم دینا، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا جو پرپس تھا وہ تھا کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو اور یہودی رہنماؤں کو اور دیگر جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے تھے، اور جب یسوع نے اپنی منادی کا آغاز کیا تو ان سے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا جو تیسرا حصہ ہمیں نظر آتا ہے وہ تھا شفا دینا۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی جو ہے لوگوں کو شفا کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ لوگ خود خداوند یسوع مسیح کو تلاش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے۔ اور بائبل مقدس میں ایک جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے ایک شخص ہے جو گراسینیوں کے علاقہ میں رہتا ہے، اور وہ شخص جو ہے بدروح گرفتار ہے، بدروحوں کا لشکر جو ہے اس شخص کے اندر ہے، اور وہ نہایت تکلیف کی حالت میں ہے۔ اس کے عزیز رشتہ دار، اس کا ماں باپ، اس کے بہن بھائی سب تکلیف کی حالت میں اس کی وجہ سے ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، اور وہ شخص جو ہے قبروں میں، کلام مقدس میں لکھا ہے وہ قبروں میں رہتا تھا، اور اس کے عزیزوں رشتہ داروں نے کئی دفعہ اس کو بیڑیوں سے باندھا، زنجیروں سے جکڑا، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا، توڑ ڈالتا۔ اس قدر اس کے اندر جب بدروہیں تھی تو اس قدر اس کے اندر زور تھا کہ وہ زنجیروں کو، بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ مگر ہمیں نظر آتا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو شفا دینے کے لیے بھیڑ کو چھوڑا، اور خداوند یسوع کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی میں ایک طوفان بڑھتا ہوا، ابلیس نے یسوع کو روکنے کی کوشش کی، مگر یسوع نے طوفان کو جو ہے وہ جھڑکا اور تھم گیا۔ اور خداوند یسوع جب گراسینیوں کے علاقہ میں پہنچے اور یہ شخص دوڑتا ہوا یسوع کے پاس آتا ہے اور بدروہیں بول کر اندر سے کہتی ہیں خدا تعالیٰ کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام، کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا؟ تو یسوع نے اس کو کہا چپ رہ، اور اس کا نام پوچھا، اس نے کہا ہم بہت ساری ہیں، ہم لشکر ہیں۔
تو یسوع نے جب بدروحوں کو اس شخص کے اندر سے نکالا ہے اور یہ شخص جو ہے شفا پا گیا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب گراسینیوں کے علاقے کا یہ شخص، اس کی حالت پر غور کریں، یہ انسانوں کے درمیان نہیں رہتا، یہ قبروں میں رہتا ہے اور یہ اپنے تئیں زخمی کرتا ہے۔ مگر جب خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو شفا دی، جب خداوند یسوع مسیح نے اس شخص کو آزاد کیا، پہلے اور بعد میں ہم غور کریں گے کہ یہ شخص پہلے قبروں میں رہتا ہے، مگر جیسے ہی یہ شفا پا گیا ہے اب خداوند یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے یہ ننگا تھا، مگر دیکھتے ہیں کہ اب یہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ نمبر 3، یہ چلاتا تھا، مگر جب زندگی کے مالک کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے یہ بے چین تھا، مگر اب اطمینان سے ہے۔ نمبر 4، یہ اپنے تائیں زخمی کرتا تھا، مگر اب آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور نمبر 5، لشکر اس شخص سے اندر تھا، مگر اب لشکر باہر ہے، کیونکہ لشکروں کا خداوند وہاں پر موجود ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے، آسمان کے لشکر کا مالک۔ ہاللیلویہ۔ پہلے یہ بے ہوش تھا، اب یہ ہوش میں، اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ نمبر 7 ہے، پہلے یہ بغیر مسیح کے تھا، مگر اب یہ مسیح میں ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو جب ہم خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہم آرام پاتے ہیں۔ خداوند ہمارے ننگے پن کو ڈھانپ دیتا ہے، خداوند ہمیں اطمینان دیتا ہے، خداوند ہمیں آرام دیتا ہے اور ہمارے اندر سے ساری چیزوں کو نکال دیتا ہے اور ہم ہوش میں آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس زمین پر آیا ہی اس لیے، کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے کلام مقدس کو پڑھیے، لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 19 باب جو ہے وہ پڑھیے، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے یسوع کہتا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے ہے۔ یہ بیڑیاں جو ہیں، بیڑیاں شریعت کو پیش کرتی ہیں جو انسان کو کبھی بھی سدھار نہیں سکی، جو انسان پر فتویٰ دیتی ہیں کہ تو گنہگار ہے، کوئی نیکوکار نہیں، شریعت بتاتی ہے کوئی نیکوکار نہیں، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس کا جو پرپس ہے ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا اس زمین پر۔ اس نے کھوئے ہوئے انسانوں کو ڈھونڈا، شفا دی اور نجات دی۔ یوحنا کی انجیل 10واں باب دیکھیں گے ہم، یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10 باب، اور اس کی ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے 12ویں آیت۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ انہیں خدا کے فرزند جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ آمین۔ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ننگے پن کا شکار ہو گئے، اس سے پہلے وہ خدا کی رفاقت میں رہنے والے شخص، وہ جوڑا خدا کی رفاقت میں رہتا، خدا ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ ملاقات کرتا، مگر جب انہوں نے گناہ کیا، ان کی زندگی میں گناہ آ گیا، ایک دن خداوند تو موجود تھا مگر آدم اور حوا نے اپنے آپ کو چھپایا، اس لیے کہ گناہ نے ان کو ننگا کر دیا تھا۔ گناہ بیسیکلی انسان کو ننگا کر دیتا ہے، مگر یاد رکھیں جیسے ہی آپ خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں، خداوند آپ کے ننگے پن کی شرمندگی کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ اسے خداوند یسوع آپ کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور آپ کو نیا لباس جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے۔ آپ لوکا 15 باب میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک مصرف بیٹے کی کہانی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور جب وہ مصرف بیٹا واپس آتا ہے اس کا باپ اس کو اچھے کپڑے پہناتا ہے، انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پاؤں میں جو ہے وہ جوتی بھی جو ہے وہ پہنائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ باغ عدن میں ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے یا ننگے پن کا علاج کیا گیا، خداوند نے خود جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کیا اور ان جانوروں کے چمڑے کے کپڑے جو ہے وہ آدم اور حوا کو پہنائے۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح آج ہمیں حقیقی نجات دینا چاہتا ہے، نجات کے کپڑے خداوند جو ہے ہمیں مہیا کرتا ہے۔
हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, गुनाह इंसान का घिनौना और बुरा और भयानक नाक जो है वो हाल कर देता है। पुराने वक्तों में कोढ़ का जो मर्ज था, ये गुनाह की घिनौनी और भयानक नाक तस्वीर थी कि लोगों को उन बीमारों को जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थे, उनको जो है वो अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदानों से जो है वो दूर रहना पड़ता था। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस ज़मीन पर आया। खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी। खुदावंद यीशु ने आपकी शिफा के लिए अपने खून को बहाया। खुदावंद यीशु का खून इसलिए बहाया गया ताकि आप गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाए। खुदावंद यीशु का खून आपके गुनाहों के लिए जो है वो बहाया गया। खुदावंद यीशु मसीह का बदन आपकी शिफा के लिए जो है वो तोड़ा गया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इसलिए मेरे अजीज़ों, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत, भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, गुनाह के इलाज के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुदावंद यीशु के पास आना है और उसको फ़कत ये कहना है कि खुदावंद यीशु तू मेरे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया और मैं गुनहगार शख्स हूँ और मैं तेरी कुर्बानी को जो है मैं कबूल करता हूँ। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ और उन सब गुनाहों को तर्क करता हूँ। मुझे अपने खून की कुदरत से धोकर पाक और साफ़ कर दे। जैसे ही आप इकरार करेंगे, याद रखें, खुदावंद आपको शिफा देंगे। आपके गुनाह से, आपकी बीमारी से जो है खुदावंद आपको हील कर दे। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।